آج گفتگو کریں گے. اور آپ کی اجازت سے سعدیہ جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, SIUT وی آل نو اباؤٹ اٹ. سب سے پہلے تو اچھے سے اچھا ہوگا, ذرا اس کو الیبوریٹ کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے. مجھے SIUT کو جوائن کیے ہوئے آلموسٹ 10 ایئرس ہو گئے اینڈ ایوری ڈے آئی تھنک آئی ایم ان لو ود اٹ مور. اینڈ اس کی صرف سمپل سی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عزیز رضوی کی ایک فلسفہ ہے کہ جو بھی اس دروازے کے اندر انٹر ہوگا, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ گاڑی میں آ رہا ہے, پیدل آ رہا ہے یا اپنی کوئی چیز بیچ کے آ رہا ہے, اس کا علاج کیا جائے گا. ون آف دا بیسٹ ٹریٹمنٹس اویلیبل ان پاکستان اور آل اوور دا ورلڈ. اس کے پاس یہ نہیں کہا جائے گا تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں, اسے کہا جائے گا آؤ ہم علاج تمہارا کریں گے, سے تمہیں آنا ہے. تو اچھے سے اچھا ہوگا. بالکل. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے سعدیہ جی کہ کتنے پیشنٹس کا علاج پورے سال میں SIUT میں ہوتا ہے اور خرچہ کتنا آتا ہے؟ کیونکہ لوگ ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ, خیرات, صدقات, یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر آپ کانفیڈنس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں. یو نو کہ یہ صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں, اچھے کام کے لیے لگ رہے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ جی کتنے پیشنٹس کا علاج ہو رہا ہے, خرچہ کتنا ہوتا ہے ان کا؟ سو بیسیکلی 2025 کا اگر ہم فگرز اٹھائیں so we treated about 14.5 million people, just treated them. 14.5 million people? Yes. Oh. I hope I got it right. Liaquat? Right. So my numbers are kind of weird. لیکن آپ برداشت ڈیزیز ہمارے کیجیے اتنے گا. سارے لوگوں کو ہوتی ہے. جی بیکاز آپ جب نمبرز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہم SIUT جائیں گے, ہمارے ٹیسٹ فری ہو جائیں گے, ہمارا لیب ورک اپ فری ہو جائے گا, ہمیں ریڈیولوجی کے ایکس ریز, MRIs ہمارے فری ہو جائیں گے, ہمارا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا. آپ بتائیں کون سا ادارہ ہے جو فری ٹرانسپلانٹ کر کے دے گا؟ فری ٹرانسپلانٹ بھی ہو جاتا جی, ہے. کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہمارا فری ہوتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, اور یہ ہم اینڈ تک ان کا ساتھ دیتے ہیں جب تک جن Properly heal نہیں جاتا. جی ان کی دوائیاں, ان کے ٹیسٹ اور ان کی انویسٹیگیشنز, ان کو پتہ ہے ہمیں SIUT پہنچنا ہے, کسی طرح ہمارا خیال رکھا جائے گا. ڈاکٹر سعدیہ مجھے بتائیے گا, جو گردوں کی بیماری ہے اور کراچی میں تو بہت زیادہ, اٹس ویری کامن, ایوری ادر ہاؤس ہولڈ دیر از اے پیشنٹ. کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہے کہ آپ کے خاندان میں ہے اور ڈائلسس پر ہوتے ہیں لوگ اینڈ ایوری تھنگ. کیا اس میں کچھ کمی آ رہی ہے آپ لوگوں کی اویئرنیس سے یا کام سے, کیونکہ آپ لوگ اویئرنیس کیمپینز بھی چلاتے ہیں, اس سے کچھ کمی آ رہی ہے یا اٹس اسٹل گوئنگ آن دا سیم ریٹ؟ بیسیکلی سب سے کامن بات یہ ہے کہ اویئرنیس, جیسے آپ نے سب سے پہلے بتایا, پیپل لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ہمارا بلڈ پریشر ہے اور ہم ڈائبیٹک ہیں اور ہماری اس بیماری کی تشخیص کر دی گئی ہے اور ہمیں دوائی لینی ہے, تو دیٹ مینس کہ نمبر شوڈ بی کمنگ ڈاؤن. لیکن جب سب کو پتہ ہو کہ بھی لوگ دوائیاں نہیں استعمال کرتے ہیں, سب سے بیسک المیہ یہ ہوتا ہے, آپ انہیں سمجھا کے جاتے ہیں کہ دوائی آپ نے صبح شام کھانی, دوائی بند نہیں ہوگی, اتنے عرصے چلے گی, ہو سکتا ہے آپ کی کیس میں لائف بھر چلے گی, بٹ وہ کوئٹ کر دیتے ہیں, ٹریٹمنٹ لیتے ہی نہیں ہیں. اور پھر جب انہیں اینڈ سٹیج میں پہنچتے ہیں, جب کڈنی فیلئر ہو چکا ہوتا ہے, تو تب وہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی ہم نے تو دوائی کھانی چھوڑ دی تھی, بیکاز ہم نے بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر مار تو نہیں رہا نا, مجھے کیسے پتا مجھے بلڈ پریشر. ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر تو ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ٹریگر کرتی ہیں. اور بیسیکلی کامن ہے ہمارے پاکستان میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسٹون ڈیزیز ہے. ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے دماغ میں اور میرے بھی ذہن میں, اس لیے آئی وانٹ ٹو آسک, کیونکہ ایک بندہ جب ڈائلسس پر ایک دفعہ آ جاتا ہے تو ہی ہیز ٹو بی آن ڈائلسس فار ایور. از اٹ ٹرو یا پھر ہے ایسا کہ اس میں شفا مل جاتی ہے؟ تو بیسیکلی یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ وجہ جو ڈائلسس پہ آنے کی اکیوٹ تھی, اچانک ہوئی, یا کچھ عرصے سے چل رہی تھی جس میں کڈنی اب فیلئر میں جا چکی ہے اور اب مریض کا حتمی جو ہے صرف ڈائلسس پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے اور آگے چل کے اس کا ٹرانسپلانٹ ہوگا. تو یہ ہمارے نیفرولوجسٹ جو ہوتے ہیں, کڈنی کے ڈاکٹرز, وہ اس کی تشخیص کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پیشنٹ ڈائلسس پہ مستقل رہے گا یا نہیں. اور ایسا کیسز نہیں ہے کہ صرف ہمیشہ ڈائلسس پہ رہیں گے, دے کم آف دا ڈائلسس ایز ویل, اینڈ پھر ان کے رینل فنکشنز نارمل بھی ہو جاتے ہیں, یعنی شفا مل بھی جاتی ہے. جی بالکل.